أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا موضوع ہے اللہ سے دوستی. میرے اللہ، دنیا میں سب سے قیمتی اور عظیم تری دوستی ہے. اہل دنیا نے سوچا کہ دولت سے دوستی بڑی چیز ہے، کیونکہ دولت سے جو چاہے خرید کرے. کسی نے کہا نہیں، قوت شباب بڑی چیز ہے جو ہر ایک کا زر نگین کر لیتی ہے. کسی نے کہا نہیں، اولاد دوستی کی دوستی بڑی چیز ہے جو بڑھاپے کا ساتھی ہے. کسی نے کہا نہیں، دوستوں کی دوستی بڑی چیز ہے جو دکھ درد میں کام آتے ہیں. کسی نے کہا دولت کی دوستی کیسی ہے کہ آتے ہوئے خوشی دے اور جاتے ہوئے غم دیتے آ کے چلی جائے. ایسی بے سبب دوستی کا کیا فائدہ جو قوت شباب کتنا پرفریب ہے کہ نظر آتا ہے آ گیا ہے اور جاتا ہوا اس کو کسی نے نہیں دیکھا. ایسے شباب کی دوستی کیسی جس کی انتہا بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں. یہ اولاد بڑا میٹھا پھل ہے جس کے اوپر سکون ملے، مگر کچھ کسی کے ساتھ آج کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرا، وہ یہی رہ جاتے ہیں. یہ دوستوں کی دوستی کیسی جو بظاہر سہارا نظر آتا ہے مگر در حقیقت اس میں کوئی سہارا نہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن دوستی ختم ہو جاتی ہے. پہچان لو، دنیا کی ہر چیز کی دوستی بے ثبات ہے. پھر ایسی چیزوں کی دوستی سے کیا فائدہ جو زندگی بھر ساتھ نہ دے سکے. یاد رکھ، اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی. پھر اس کی دوستی کا تابع بن اور جاویداں ہو جا. اللہ کی دوستی بڑی پائیدار ہے، وہ جسے دوست بناتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. پھر اللہ کی دوستی میں یہ کمال ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا کارساز ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. اللہ جو بغیر پانی ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی بغیر پانی کر دیتا ہے. اللہ سے دوستی فیضان نبوت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اپنے رحمت کے دریا بہا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ماتب سے ولایت کی شمع روشن ہوئی. یہ شمع تا قیامت روشن رہیں گی. نور ہدایت سے ان کو ملا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا شرف بخشا. بے جلیل کی عطا ہے جسے چاہے اپنی قربت اور عنایت سے نواز دے، مگر یہ گوہر نایاب اسے ہی ملتا ہے جو اس کی جستجو اور طلب کرے، کیونکہ آرزو اور تمنا کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اللہ کی دوستی میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں جو سینہ بہ سینہ ہی چلتے ہیں. دوست اپنے دوست کے رازوں کا پاسبان ہوتا ہے. نور ہدایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، پھر وہی بلا تابعین اور تبع تابعین کو ملی، پھر آہستہ آہستہ سارے جہان میں پھیل گئی. ہر دور میں اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں. جب تک یہ نظام حیات باقی ہے وہ موجود رہیں گے. انہی کے دم قدم سے یہ کار جہاں آباد ہے. اللہ کے دوست ان کے قرب والے ہوتے ہیں کہ جو کہیں وہی رب کر ڈالے، مگر وہ اللہ کی رضا میں دخل نہیں دیتے، بلکہ جو رب چاہتا ہے اللہ کے دوست اسی طرح ذرا رہتے ہیں. دنیا میں اس کے دوستوں کا وجود اس کے کرم اور انعامات کا سبب ہے. جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کا نام زندہ اور تابندہ کر دیتا ہے. صدیاں گزر جاتے ہیں اس کے کارنامے زندہ رہتے ہیں. اللہ کی دوستی یعنی ولایت ایک ایسا نادر خزانہ ہے جس کے ہاتھ لگ جائے وہ دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے. اللہ کے دوست ہر لحظہ سے برگزیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برہان نبوت کو دوام بخشے اور اپنے دوستوں کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. لہٰذا وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کے مطابق ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ اپنے دوستوں کو توفیق بندگی دے دیتا ہے. اللہ رحمان ہے، وہ اپنے دوستوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی حالت اظہار پر رحم بھی کرتا ہے. اللہ مجید ہے، جس بنا پر وہ اپنے دوستوں کو شرط زندگی سے نواز دیتا ہے. اللہ حکیم ہے، وہ اپنے دوستوں پر حکمت کے راز آشکار کرتا ہے. اللہ ودود ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کی ذات حق ہے، وہ اپنے دوستوں کو راہ حق پر گامزن کر دیتا ہے. اللہ سب سے قوی ہے کیونکہ تمام قوتیں اسی کو حاصل ہیں. وہ اپنے دوستوں کو قوت عرفان عطا فرما دیتا ہے. اللہ یہ ہے، وہ اپنے دوستوں کو دائمی حیات فرما دیتا ہے. اور پھر جو مردہ دل ان کے پاس آتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ قیوم ہے، وہ اپنے دوستوں کو ہر کام کو قائم کر دیتا ہے.
اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے دوستوں کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اسے مہیا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اس کے آگے دست سوال دراز کرے، اسی پر بھروسہ کرے، اپنے دکھ اسی کو سنائے، اس کے حضور سجدے کرے، اس کی بارگاہ میں اپنی محبت کے آنسو بہائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو صرف اس کی بندگی کے لیے جیے، اس کی سر بلندی میں اپنی جان گنوائے، اس کے ہجر میں تڑپے، اس سے محبت کرے اور اس کی خاطر غم برداشت کرے، اس کا خوف اپنے اوپر طاری رکھے اور دنیا سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنا رزق اللہ سے مانگے اور جو عطا فرما دے اسی پر قناعت کرے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرے اور کسی چیز پر ناشکری نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ملے یا سکھ اپنے مولا کا عطیہ سمجھ کر اسے گزارے۔ مرضی کا جو اللہ کی دوستی کا عزم کر لیتا ہے وہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اے میرے دوستوں، میری بہنوں، زندگی کو غنیمت جانا، اس کی دوستی کے طالب بنو، اس لیے دنیا کی ہر چیز سے توقع توڑ کر اسی کے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو جہاں اس کا نام آئے گا وہیں تیرا نام آئے گا، یعنی تجھے لوگ اللہ کی بندی کہہ کر پکاریں گے۔ لیکن جو اللہ سے دوستی کا طالب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، چونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دوست بناتا ہے، بشرطیکہ کہ اس سے دوستی لگائی جائے۔ اللہ نے دوست ہونے کے بارے میں خود فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ اہل تقوی کا دوست ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا ولی تو اللہ ہے جس نے قرآن پاک نازل کیا اور وہ صالحین کو دوست بناتا ہے۔ الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے وہ انہیں جانتا ہے تو تم ان پر وکیل نہیں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، مجھے مسلمان پیدا کر اور مجھے صالحین سے ملا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، مومنین کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، جو کافر ہیں ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم ہے، جو لوگ ایمان لائے وہی متقی ہیں۔ ولی اللہ کی شان ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے اس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے کچھ مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں، اور میں جس سے پناہ مانگے تو میں اس سے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ چلے جائیں گے اور پھر پہلے ہیں، باقی بھوسی رہ جائے گی جیسے جو یا کھجور کی بھوسی، ان کی اللہ تعالیٰ کو مطلق کروانا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف نکلے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ فرماتے
فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس چیز نے رلایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں، پرہیزگاروں اور گنہگار لوگوں کو درست رکھتا ہے، جو غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں اور حاضر ہوں تو انہیں بلایا نہ جائے، نہ قریب کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور گرد و غبار اور تاریکی سے نکلے رہتے ہیں۔ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کمزور و ناتواں جنہیں لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوں، لیکن اگر اللہ کے بھروسے پر کسی شے کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے پوری فرمائے۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جب انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ اولیاء اللہ کے اوصاف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی اور شہیدان ان کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نشان ارشاد فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا وہ لوگ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں بغیر مال و منال، ان کے چہرے نور سے جگمگاتے ہیں، وہ نور کی بلندیوں پر سرفراز ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ مبتلا ہے حزن و ملال ہوں گے، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تحقیق وہ اللہ کے دوست اولیاء ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے افعال لگاتار سنت و شریعت کی موافقت میں ہوں۔ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے امر نواہی پر قائم رہے، حق تعالیٰ کی دوستی نصیب ہے تو اس کے احکام کی تعظیم دل میں زیادہ ہوتی ہے اور نواہی سے جسم دور رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زمان مصری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، لوگوں نے جب آپ سے گریہ زاری کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ حالت سجدہ میں نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مخلوق کو 10 حصوں میں پیدا کیا، جب ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی تو 10 میں سے 9 حصے مخلوق دنیا پر فریفتہ ہو گئی، پھر میں نے ایک حصہ بچی ہوئی مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے سامنے جنت پیش کی گئی تو 9 حصے اس پر فریفتہ ہو گئے، لیکن ایک حصہ اس پر بھی متوجہ نہ ہو سکا، پھر میں نے ایک حصے کو بھی 10 حصے کر دیے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ نہ تم جنت کے طلبگار بنے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوئے، پھر آخر تم چاہتے کیا؟ انہوں نے عرض کیا جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے اب بخوبی واقف ہیں، یعنی تجھ سے دوستی کے خواہ ہیں۔ ولی اللہ بننے کا طریقہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص سے پوچھا کیا ولی اللہ ہونا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر، اپنے نفس کو فارغ کر اور اپنے سامنے اس کی ذات پاک کو رکھ، حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رغبت کرنا فانی چیز میں الجھنے کے برابر ہے، عاقبت کی تمنا حق ہے، باقی چیزوں کی طرف روح گردان ہونے کے مترادف ہے، فانی چیز فنا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ روح گردانی بھی ختم ہو جاتی ہے، باقی چیز کی طرف سے روح گردانی کو بقا ہے، باقی چیز کو فنا نہیں، اس سے روح گردانی کو بھی فنا نہیں، اور نیز اپنی ذات کو خدا کی دوستی کے لیے فارغ کر دنیا اور عاقبت کی حوث سے پاک ہو، جان و دل خدا کی طرف رجوع کر، اگر یہ اوصاف موجود ہے تو ولایت کا مقام کچھ دور نہیں۔ اور خواجہ حضرت بن اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کنیز 30 سال تک بطور خدمت کر رہی، لیکن آپ نے اس کا منہ تک نہ دیکھا، چنانچہ آپ نے ایک روز اپنی لونڈی کو فرمایا پردہ نشین ذرا میری لونڈی کو آواز دینا، کنیز نے عرض کیا میں حضرت میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس 30 سال کی مدت میں مجھ کو یہ مجال نہ تھی کہ خدا کے سوا کسی طرف دھیان دوں، اس وجہ سے میں تیری طرف متوجہ نہ ہو سکا۔
کا دوست کیسے بنتا ہے؟ فیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے. جب وہ اللہ کے ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس کے بعد اسے مجلس انس تک پہنچا دیا جاتا ہے. پھر جب انس بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے. اس وقت کے بعد اس کے تمام پردے ہٹا کر روحانیت کے گھر میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے اور اللہ کا جلال و عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. جب اس کی نگاہ جلال و عظمت خداوند پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس وقت بندہ بالکل اپاہج اور فانی ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے نفس و داموں سے بیزار ہو جاتا ہے. بعض صلاح سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں پھرتے تھا. اتفاق ہونے کے جنگل آ گیا اور ایک آواز زور سے سنی. وہ پہاڑ اس کا جواب دیتے تھے اور بڑی گونج تھی. میں اس آواز کے ڈرتے ہوا تو ایک باغ میں پہنچا تو درختوں سے چھپا ہوا تھا. اس میں ایک شخص کو کھڑا دیکھا جو اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ. جس دن پائے گا ہر شخص اپنے روبرو جو نیکی کی ہے اور جو برائی کی ہے. آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا. اور اللہ ڈراتا ہے ہم کو اپنے سے. میں اس کے پیچھے بیٹھ کر سننے لگا. وہ یہی پڑھتا رہا. یکایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا کہ افسوس کہ میری نحوست سے ایسا ہو گیا. پھر میں اس کے افاقہ کا منتظر رہا. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اسے دنیا حاصل کرنے کی مہلت نہیں ملتی ہے. اسے انسانوں سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اسے تنہائی سے انس ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ زمانہ کے عبرت انگیز واقعات سے عبرت حاصل کرے. ایک صوفی کا قول ہے کہ مشتاق کے دل کے ساتھ دائمی ملان کرنا محبت ہے. نیز کہا گیا ہے کہ محبت کی خاطر تمام مال و دولت کو قربان کر دینا محبت ہے. سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اطاعت گزاری پر قائم رہے اور محبوب کی مخالفت سے دور رہے. حضرت ابراہیم بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت اس کی اطاعت اختیار کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت رابعہ کی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز فرمایا کہ کوئی ہے جو ہم کو ہمارے حبیب کا پتہ دے. ان کی خادمہ نے کہا ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہے مگر مقام محبت. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا دیکھا ایک بزرگ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے میں مقام محبت پر پہنچے؟ فرمایا 3 دن میں. پہلے روز دنیا کو ترک کیا, دوسرے روز آخرت کو, تیسرے روز مقام محبت پر پہنچ گیا. جب یہ بات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا 5 تو گیا لیکن دیر بعد. جب میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کی تو پہلے قدم میں اپنے کہیں گم کیا, دوسرے قدم میں آخرت کو, تیسرے قدم میں مقام محبت تک پہنچا. اللہ تعالیٰ کا ولی وہی بنتا ہے جو اللہ سے ہر دم ڈرے, کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک بھی ہے, وہی ہماری روزی کا ذمہ دار بھی ہے. ہر مشکل وقت میں وہی مدد فرمانے والا ہے, وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے, مستجاب الدعوات ہے. اس کے ملک میں رہتی ہے, اس کی حکومت جاویدانی ہے, وہی معبود برحق ہے. اس کے حکم سے اس دنیا میں آئے پھر اسی کے کہنے پر اس دنیا سے چلے جائیں گے. وہی جزا و سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے. جب ہر لحاظ سے انسان کا وہی مالک ہے تو پھر اس ذات کے شایان شان ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس سے محبت کی جائے, اس کا حکم مانا جائے اور اسی کا خوف ہر دم دل پر طاری کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوف الہی کی بات تاکید فرمائی ہے. سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو اپنے رب کے سامنے خوف زدہ ہوا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں اور تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا قَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جب تنگی اور سختی والا ہوگا. وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا، بس اسی کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک اور جگہ فرمایا ہے، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں دل گھبرائیں گے اور آنکھیں پھر جائیں گی۔ وہ لوگ یوم آخرت کی سختیوں سے ڈرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ان تمام آیات الہیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سالکین کے لیے خوف الہی بہت ہی ضروری ہے۔ اسی بنا پر تصوف میں سے بڑا مقام حاصل ہے، اسے اپنائے بغیر منزل ولایت عبور کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوشیدہ اور اعلانیہ خدا سے ڈرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا کے خوف کے باعث نیک عمل کرتے تھے، اور کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رہنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا جہاں تک کہ دعا تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم سے نکال لو جس نے مجھے ایک روز بھی یاد کیا یا ایک جگہ بھی مجھ سے ڈرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرتا ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اور جو صبح سویرے اٹھتا ہے وہ منزل پر جا پہنچتا ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا مہنگا ہے، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کی خوشبو محسوس کریں گے اور وہاں کے عالیشان محل اور دیگر نعمتیں جو اہل جنت کے لیے ہوں گی دیکھیں گے، تو ندا آئے گی، ان کو واپس لے آؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ایسی حسرت اور ندامت کے ساتھ واپس ہوں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں یوں ہی جہنم میں بھیج دیتے اور جنت کے یہ انعامات ہمیں نہ دکھاتے جو آپ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کرائے ہیں۔ ارشاد ہوگا، ایسا کرنا بھی مقصود تھا، تم اپنی تنہائیوں میں بڑے بڑے گناہوں سے میرے سامنے آتے تھے اور لوگوں سے ملتے تو مسکین تباہ بن جاتے تھے، تم لوگوں کو ایسے اعمال دکھاتے تھے جو تمہارے بدی عزائم کے خلاف ہوتے تھے، تمہیں لوگوں کا ڈر ہوتا تھا لیکن میرا ڈر نہ تھا، تم نے لوگوں کا جلال محسوس کیا مگر میرا جلال نہ مانا، لوگوں سے شرما کر تو کوئی کام چھوڑ دیا لیکن مجھ سے حیا کر کے نہ چھوڑا، سو آج میں تمہیں اپنا دردناک عذاب سکھاؤں گا اور میرے عظیم ثواب سے محرومی جو تمہارے مقدر ہوئی وہ اس کے علاوہ تنبیہ الغافلین میں ہے۔ یہ خوف الہی کا صلہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت میں خالص زمرد یا موتی کا ایک محل ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 مکان ہیں، اس میں صرف نبی یا صدیق یا شہداء یا شہید یا امام عادل یا وہ شخص جو اپنے نفس میں محکم ہوگا داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ اپنے نفس میں محکم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس پر حرام پیش کیا جائے مگر وہ محض خدا کے خوف سے اسے چھوڑ دے۔ فرشتوں پر خوف الہی کا اثر۔ حضرت عمار بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عدی بن ارطاق رحمۃ اللہ کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ فرمانے لگے، کیا میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں جس میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک شخص کا واسطہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ضرور سنائیے۔ فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7ویں آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو سجدے سے سر اٹھا کر عرض کریں گے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کی آل کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے پاک باز مومن میری آل ہیں۔ اس فرمایا کہ متقی لوگ میرے اولیاء اور دوست ہیں، تم میں سے جس کو بھی کسی پر فضیلت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی ہی کی بدولت ہوگی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی یہ ہیں کہ حرص جس میں کوئی مبتلا ہو جائے، خواہشات جن کی پیروی ہونے لگے، اور تیسری فریبی ہے۔ اور نجات دلانے والی چیزیں یہ ہیں، یعنی عدل و انصاف جو ہر حال میں پیش نظر ہو، خوشی و ناخوشی میں عدل کرنا، اور فکر و مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالیٰ سنا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اس کا حال ہے کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ جنا جو اس کے بارے میں پوچھا کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ شخص ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے، آج جبکہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ سرخ یاقوت کے بالا خانہ والی جنت کا انعام ملنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زمرد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ بالا خانے اور ان کے دروازے اسی طرح روشن اور چمکتے ہیں جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون لوگ رہیں گے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون لوگ رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، تو خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نورانی چہرے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجیے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، بس قسم خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز یعنی نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے اور وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے عرش کے کنارے یاقوت یعنی موتیوں کی کرسیوں پر ہوں گے۔ حسن خاتمہ کا مقدر ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی بندہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو حلاوت ایمان عطا ہوتی ہے۔ وارد ہے کہ جب ایمان کی حلاوت ایک مطلب قلب مومن کو عطا فرما دی جاتی ہے تو پھر وہ مالک ملک عطا شاہی کو دے کر کبھی واپس نہیں لیتے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو حسن خاتمہ بھی نصیب ہوگا۔ المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بے شک مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب اس کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے